دعا و اذکار کے سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے تمام سننے والوں کے لیے اللہ سے دعا گو ہوں کہ وہ مالک آپ کی تقدیر کو اول سے آخر تک سنوار دے اور اس میں لکھے ایک ایک لفظ پر اس کی رحمت غالب ہو، ایک نقطہ بھی غم کا نہ ہو۔ وہ مالک جو آپ کو نعمت چاہیے، جس کا سوال آپ کر رہے ہیں، اپنی شان کے مطابق آپ کو عطا فرمائے اور آپ کا گھر مقدر اور دامن خوشیوں سے بھر دے۔ اللہ پاک آپ کی ہر طلب کو پورا کر دے، آمین ثم آمین۔ بے شک ایک اللہ ہی ہے جو ہم سب کا کارساز بھی ہے، مددگار بھی ہے، ہر کام میں ولی بھی ہے، والی بھی ہے، سرکار بھی ہے، سردار بھی ہے، جو ہر مجبور اور لاچار کی پکار پر اس کی فریاد سنتا ہے اور اس کی حاجت روائی فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اتنا با اختیار ہی نہیں کہ کوئی فقر دور کر کے کسی کو بادشاہت عطا کر دے۔ بے شک وہ رب اس قابل ہے کہ اسے نہ صرف غم میں پکارا جائے بلکہ خوشی میں بھی یاد رکھا جائے، کبھی شکر کر کے، کبھی اس کا ذکر کر کے اسے راضی کیا جائے۔ آپ کا ایک آنسو جسے آپ بہاتے ہیں بے شک بہت قیمتی ہے اس کی بارگاہ میں۔ اگر اسے پسند آ جائے تو نہ صرف آپ کے مقدر کی آگ کو بجھا دیتا ہے بلکہ جہنم کی آگ بھی سرد پڑ جاتی ہے۔ اس لیے اپنے آنسو کی قدر کیجئے، کسی غیر اللہ کے سامنے مت بہائیے۔ جب بھی آپ کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائیں تو اپنے آنسوؤں اور اپنے لفظوں کے ساتھ، اپنی بے بسی اور بے کسی کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پیش ہو جائیے۔ آپ کے لیے آج میں ایک ایسی آیت لائی ہوں جو قرآن کا زیور ہے، جس آیت سے بہت سے مسلمانوں کو بلکہ ہر مسلمان کے دل کو راحت ملتی ہے کہ بے شک مالک سننے والا ہے، تکلیف دور کرنے والا ہے۔ اگر آپ اس آیت کو لاتعداد پڑھیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا غم آپ سے ہٹا لیا جائے گا، وہ پریشانی جو آپ کے دل کا بوجھ ہے اسے کم کر دیا جائے گا، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہو جائے گی۔ اگر آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو اس آیت کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے۔ نیت ہمیشہ وضو میں ہی کیجئے کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انسان کی نیت اچھی ہو تو بے شک دعا کے ساتھ ہی اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے اٹھنے سے پہلے اللہ پاک اسے ہر غم سے بری کر دیتے ہیں، اسے رہائی نصیب ہو جاتی ہے دکھوں سے۔ تو آپ نے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اپنی نیت ضرور کرنی ہے وضو کرنے سے پہلے کہ آپ کس مالک کے پاس جا رہے ہیں، کس مالک سے سوال کر رہے ہیں۔ بے شک وہی ایک ہے جو ہم سب کی سنتا ہے۔ تو مالک سے رجوع کیجئے، اس سے رابطے میں آ جائیے، اس سے اچھی نیت بنا لیجئے اور اس کے بعد آپ وضو کیجئے۔ اس کے بعد 2 نفل حاجت کے پڑھ لیجئے، وہاں پر بیٹھے ہی نہ کسی سے بات کرے، نہ ہی کوئی کسی قسم کا شور ہو، تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی بات ہو، جو بھی سوال ہو، وہ آپ اچھے طریقے سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں۔ اس کے بعد آپ نے لاتعداد اس آیت کو پڑھنا ہے اور اس کی گنتی نہیں کرنی، اسے شمار نہیں کرنا۔ آپ اسے سجدے میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ 11 بار اول و آخر درود پاک پڑھ لیجئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کیجئے، اسے راضی کیجئے۔ اس کے بعد اس آیت کو اپنے آنسوؤں کے ساتھ بہا دیجئے، پیش کر دیجئے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیجئے۔ انشاءاللہ آپ کے اٹھنے سے پہلے آپ کا کام ہوگا۔ یہ آپ کا یقین اور ایمان ہے کہ آپ کس قدر پختہ یقین کے ساتھ اس کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں۔ سارے دروازے فقر کے بند کر لیجئے، صرف ایک اللہ کی طرف کھلنے والا دروازہ اپنی نظر کے سامنے رکھ لیجئے کہ اگر اس دروازے سے عطا نہ ہوا تو آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے، کسی بات پر بھی قادر نہیں ہے آپ کے اپنے کسی دکھ کو آپ خود ختم کر سکیں۔ اس لیے اپنی تمام کمزوری اللہ کے سامنے پیش کیجئے، انشاءاللہ اللہ پر بہت آسانی کرے گا، بہت مہربانی کرے گا۔ تو وہ آیت میں بتا دوں، وہ آیت یہ ہے، اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، بھلا کون ہے جو سنتا ہے ایک مجبور اور لاچار کو جب وہ اس کو پکارتا ہے اور اللہ اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ بے شک اس آیت کو آپ جتنا پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور نظر کرم فرمائے گا۔ کسی بھی بڑی اور ناممکن بات کے لیے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جب دعا کرنی ہے تو بہت اچھے الفاظ کے ساتھ کہ اے اللہ میرے پاس تیرے سوا بھلا کون ہے جس سے میں مانگ سکوں، اور تیرے سوا کس میں اتنی
اتنی طاقت ہے کہ وہ مجھ ناچیز پر سے آئی ہوئی پریشانی کو ٹال دے، تو مالک میں تیری بارگاہ میں بیٹھی ہوں اس قدر آس، امید اور یقین کے ساتھ، تو کیا میں اٹھائی جاؤں گی؟ ایسے ہی میں چلی جاؤں گی تیری بارگاہ سے، جہاں سے پوری کائنات، پوری مخلوق کھاتی ہے، جسے تو سنبھالتا ہے، پالتا ہے، تو کیا یہ بندہ تیری نظر میں نہیں؟ اے مالک، میری فلاں پریشانی ہے جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں، جو مجھ پر غالب ہے، اے اللہ تو اپنی رحمتوں سے آسانی فرما دے۔ تو انشاءاللہ اللہ آپ پر ضرور آسانی کرے گا۔ میری دعا ہے کہ اس وظیفے کو، اس دعا کو جو بھی پڑھے اللہ پاک اس پر بے شمار رحمتیں نازل کر دے، اس کو یہ کام بن جائیں، اسے آسانیاں عطا ہو، جو بھی طلب ہو آپ کی پوری ہو، آمین ثم آمین۔